اخبث الناس کا عمل دیکھو، وہ کہتا ہے کہ عشق کا معاملہ ہو تو اتنا اونچا نہیں جانا چاہیے، ان کی کوئی شان نہیں ہے، وہ کوئی شے نہیں ہے، معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ وہ یوز کرتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان مبارک ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر ہے 2802۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں اس بات کا بیان ہے کہ کون کون سے جانور ہیں جن کو ہم اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، محبت کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانی ہے۔ صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جس وقت یہ حدیث پاک انہوں نے بیان کی تو اب اس سے آپ اندازہ لگانا کہ صحابہ سرکار کی ہر ادا کو نوٹ فرماتے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت صحابہ کے سامنے یہ حدیث پاک بیان کی تو آپ نے فرمایا، صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے ہاتھ مبارک اپنا اٹھایا، ایسے ہاتھ مبارک اٹھایا اور فرمایا 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب مسئلہ قربانی کا ہے لیکن ساتھ عشق رسول بھی بتایا، تعظیم رسول کا بھی درس دیا، سرکار کے ادب کا بھی درس دیا۔ فرمایا سرکار کا فرمان سننے والوں، یہ کبھی دل میں خیال نہ کرنا جیسے میرا ہاتھ ہے ایسے سرکار کا ہاتھ ہے۔ دیکھنا مسئلہ قربانی کا ہے اور عشق رسول کی جھلک ہے۔ صحابہ کے یہ انداز ہوا کرتا، نماز کا مسئلہ ہو پھر بھی محبت رسول ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو پھر بھی محبت رسول ہے، حج عمرے کا مسئلہ ہو پھر بھی محبت رسول ہے۔ جس مسئلے کا ذکر فرماتے ساتھ ادب، عشق اور محبت کا ضرور ذکر کیا کرتے۔ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ نہ خیال کرنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں جس طرح میرا ہاتھ ہے ایسے سرکار کا ہاتھ ہے، چونکہ آج کل ایسے زمانے میں لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ ہماری مثل تھے، تو یہ بالکل غلط بات ہے اور جہالت والی بات ہے۔ جو سب سے بڑا جاہل ہے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی کے بارے میں اتنا عشق نہیں ہونا چاہیے، اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے، اتنا پیار نہیں ہونا چاہیے۔ اب صحابی کا انداز دیکھو اور اس اخبث الناس کا عمل دیکھو، وہ کہتا ہے کہ عشق کا معاملہ ہو تو اتنا اونچا نہیں جانا چاہیے، ان کی کوئی شان نہیں ہے، وہ کوئی شے نہیں ہے، معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ وہ یوز کرتا ہے۔ ایسا عجیب انسان ہے۔ لیکن صحابی کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے میرا ہاتھ ہے ایسے ہی سرکار کا ہاتھ ہے۔ فرمانے لگے نہیں، فرمایا اصابعی اکثر من اصابعہ، دیکھنے والوں سننے والوں، یہ ہے عشق اور یہ ہے قربانی کا مسئلہ۔ فرمانے لگے برا بن عازب، یہ جو انگلیاں ہیں نا میری انگلیاں، یہ سرکار کی نورانی انگلیوں کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں، عشق برا۔ اس کے بعد دوسری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں اناملی اکثر من اناملی ہی، فرمایا انگلیوں کے جو پورے ہیں، یہ میری انگلیوں کے پورے سرکار کی نورانی انگلیوں کے نورانی پوروں سے بھی چھوٹے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے ہاتھ بھی چھوٹے ہیں سرکار کے ہاتھوں سے، اور ہاتھوں کی انگلیاں یہ بھی سرکار کی نورانی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، اور انگلیوں کے جو پورے ہیں جن پہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں، یہ انگلیوں کے پورے بھی سرکار کے پوروں سے چھوٹے ہیں۔ وہ بڑی ذات ہے، اس لیے پنجابی شاعر کہتا ہے ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی بشر آکے کوئی نور آکے اے پیندا جگ وچ شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا۔ اس انداز میں صحابہ کرام علیہ رضوان مسئلہ قربانی کا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک واضح کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ فرمایا اور صحابہ کے عشق کے زیر سایہ میں بھی
اپنی طرف سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہمیں عزتیں ملی ہیں، ہمیں منبر ملا ہے، ہمیں مصلی ملا ہے، تو یہ سب کچھ داتا صاحب سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک، امیر معاویہ سے لے کر امام حسن امام حسین تک، امام حسن امام حسین سے لے کر حضرت مولا علی تک، مولا علی سے لے کر صدیق اکبر تک، ہر صحابی کے قدموں کی خیرات کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے چہرے بھی سلامت ہیں، آج ہماری مسجدیں بھی سلامت ہیں، ہمارے گھر بھی سلامت ہیں۔ یہ سب کچھ ان کا فیضان ہے۔ تو ہمارے ہاتھ بھی ان کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، ہمارے بازو بھی ان کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، ہمارا جسم بھی ان کے مقابلے میں چھوٹا ہے، ہمارا علم بھی ان کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ ہمیں محبت کا انداز عطا فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نمبر 1 الاوراء البین اوروہا، فرمایا ایک جانور ایسا ہے جو کانا ہے، آنکھ سے کانا ہے، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے یا ایک آنکھ سے اس کو نظر ہی نہیں آتا بالکل، تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر براء بن عازب کہتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المریضۃ البین مردھا، وہ جانور جو ہر وقت بیمار رہتا ہے، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، کبھی خارش، کبھی اور مسئلہ، جانور کی جو بیماریاں ہیں ان میں سے اگر کوئی بیماری اس قربانی کے جانور کے اندر موجود ہے تو فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا الارجاء البین ذلعھا، جو لنگڑا جانور ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر کانا، دوسرے نمبر پر مریض جو ہر وقت بیمار رہتا ہے، خارش کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی اس کو بیماری ہے جانوروں والی، اس کی بھی قربانی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو لنگڑا ہے، ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے پھر بھی قربانی نہیں ہو سکتی، 2 ٹانگوں سے لنگڑا ہے یا اس کی کوئی کٹی ہوئی ہے تو پھر بھی اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں الکثیر اللتی لا تنقی، چوتھا جانور وہ ہے جو بہت زیادہ ضعیف العمر ہو چکا ہے، جن میں سے کہتے ہیں بڈھا ہو گیا، بہت زیادہ اس کی ایج ہو چکی ہے، بوڑھا ہو گیا جانور۔ تو بوڑھا جو جانور ہوتا ہے اس کا گوشت بھی لذیذ نہیں ہوتا اور لے کے آئے تو جلدی جلدی پکتا بھی نہیں ہے، تو یہ سرکار نے پہلے ہی کرم کر دیا، فرمایا ایسا جانور اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرنا، جو بیمار رہتا ہو، جو لنگڑا ہو، جو کانا ہو، اس طرح کے بہت زیادہ مسائل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ تو یہ 4 جانور ایسے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی قربانی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان کے اندر عیب نہ ہو، کوئی اس طرح کی بات نہ ہو، تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔